السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے صف کو سیدھا کرنے اور صف کو ملانے کے متعلق پوچھا ہے، اور آپ نے کہا کہ دیوبندی یا بریلوی اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، باب اقامت الصف من تمام الصلاۃ، حدیث نمبر 723، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صفوں کو برابر کرو، بلا شبہ صفوں کا برابر کرنا نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، کیونکہ صف کو سیدھا کرنا نماز کے حسن میں سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 722۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسا سیدھا کرتے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، یہاں تک کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوں کو سیدھا کرنا سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ ایک دن آپ جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر کہنے کو تھے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا، صفوں کو سیدھا کرو، برابر کرو، وگرنہ اللہ تم میں اختلاف ڈال دے گا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 436۔ اسی طرح جناب انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں ملی ہوئی رکھو، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم، اور صفوں کے درمیان نزدیکی کرو۔ دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہ چھوڑو کہ وہاں ایک اور صف کھڑی ہو سکے۔ گردنیں برابر کرو، یعنی ایک دوسرے کی سیدھ میں رکھو۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں شیطان کو دیکھتا ہوں جو صف کے شگافوں میں، گیپ میں داخل ہوتا ہے، گویا کہ وہ بکری کا کالا بچہ ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ، باب تسویۃ الصفوف، حدیث نمبر 667، اور یہی حدیث ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1545 پر موجود ہے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے فرمایا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کرو۔ اللہ کی قسم، یا تو تم ضرور بھی ضرور صفیں سیدھی کرو گے، یا اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈال دے گا۔ پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ہر شخص اپنے ساتھی کے کندھے کے ساتھ کندھا، گھٹنے سے گھٹنا اور ٹخنے سے ٹخنا چپکا دیا کرتا تھا۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 662۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی صف کو سیدھا کرنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مل کر کھڑا ہونے سے متعلق احادیث۔ دیوبندی بریلوی ہر بندے کے درمیان، یعنی ہر نمازی، دو نمازیوں کے بیچ میں کم از کم ایک بندے کی جگہ ضرور ہوتی ہے، اور اگر کہیں بھولے سے کوئی اہل حدیث ان کے بیچ آئے اور قدم کندھا ملانا چاہے تو یہ یوں ہٹنے لگ جاتے ہیں جیسے کوئی ڈینگی وائرس ان کو جو ہے وہ چمٹنے لگ گیا ہے، چمٹنے لگ گیا ہے، تو یوں دور اور پرے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، بے شک لا ریب شیطان گھستا ہے، اس لیے ایک فرقے کے اندر بے شمار فرقے موجود ہیں۔ حنفیت تھی،
دیوبندیت آئی، اس میں مماتیت آئی، اس میں حیاتیت آئی، اس میں مختلف گروپ گنتے گئے، بریلویت آئی، اس میں سبز پگڑی آئی، اس میں طاہر القادری آیا، الیاس قادری آیا۔ الغرض یہ کہ فرقے پر فرقہ، اختلاف پہ اختلاف آتا گیا۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث پر عمل نہ کرنے، صف بندی کا اہتمام، نماز با جماعت میں قدم سے قدم، کندھے سے کندھا نہ ملانے کا جو معاملہ تھا، اس بات کا اہتمام نہ کرنا، یہی وجہ ہوئی کہ ایک امام کی تقلید کا دعویٰ کرنے کے باوجود ایک کہتا ہے بریلوی کافر، دوسرا کہتا ہے دیوبندی کافر، اور خود پر اتنے بڑے بڑے فتوے، جبکہ مسائل میں بھی ایک امام کے مقلد اور عقائد میں بھی ایک امام کے مقلد، لیکن اس کے باوجود تو اس لیے پیارے بھائی بغیر کسی شک کے شیطان گھستا ہے اور دلوں میں فرق ڈالتا ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن سے ان کا اہل حدیث سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود صف بندی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زور دیا ہے، اور آپ نے فرمایا صفوں کو سیدھا کرو، ملاؤ، قریب ہو کر کھڑو۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے با جماعت نماز میں صف بندی کا ضرور خیال رکھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔